کہ لال دنیا میں آئے اور فضل نہ ہو، بلکہ آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ سے محبت کرنا عین ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، اور محبت کی مثالیں قائم کرنے والے سب سے پہلے صحابہ اکرام ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کے اشارے پہ جانیں دی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرائے۔ ان سے زیادہ محب کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پوری زندگیاں دے دی ہیں، ان سے زیادہ کوئی محب ہو سکتا ہے؟ میں 100 نعرے لگاؤں، میں صحابہ اکرام سے بڑھ کے محب ہو سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا ہوں۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ بتائیے ذرا، آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کیوں نہیں آیا؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں آیا۔ آپ مدینہ میں آئے، 10 سال نبوت کے بعد مدینہ میں آئے تو 10 دفعہ یہ دن آیا۔ آپ مکہ میں تھے، 13 دفعہ یہ دن آیا۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ، ابو بکر صدیق سے بڑھ کر جنہوں نے تن من دھن پیش کیا، مال کی باری آئی سب سے ان کے دور میں، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، حضرت عثمان بن عفان کے دور میں، حیدر کرار کے دور میں، کیا انہوں نے منایا؟ کیا قرون اولیٰ میں مفتی صاحب یہ بتائیں کسی نے یہ منایا ہو؟ جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، خیر القرون کرنی، کہ بہترین صدی وہ ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری صدی ہے، پھر میرے بعد فلاں کی صدی۔ خیر القرون میں کسی سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے منائے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم اسے دین سمجھ، نہیں بات ہو جائے نا، تو دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر مجھے بتائیے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، جھنڈیاں لگانا محبت ہوتی؟ صحابہ اکرام کے پاس اگر جھنڈیاں نہ بھی ہوتی، اللہ کی قسم وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر بھی وہ جھنڈیاں بنا لیتے۔ ان سے بڑا محب کہ انہوں نے بنایا، کہ انہوں نے چراغاں کی۔ یہ محبت کا معیار، یہ محبت کی کسوٹی نہیں ہے۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لیں، گھر پہ شادی کا موقع ہوتا ہے تو سجا دیا جاتا ہے گھر کو، ہوتا ہے نا شادیوں میں، تو عبادت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے نہیں ہیں، عبادت نہیں ہے۔ اچھا، باقی رہی کے بدعت میں دین کی شرط لگی ہوئی ہے۔ درود کی بات تھوڑی سی اگر اجازت ہو، آپ نے تفصیلاً کی۔ درود جو ہے حضرت نے کہا اردو میں پڑھیں، سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 40 سے زیادہ اللہ، وہ 40 سے زیادہ حدیثیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ وہ 40 سے زیادہ درود جو بتائے، اگر وہ اللہ کے رسول سے ثابت بھی عینی پڑھیں، اگر اپنی طرف سے بنائے، اور نام رکھا درود تنجینی، نام رکھا مثال کے طور پر دیگر جیسے درود لکھی، درود تاج، درود غوثیہ۔ اب یہ جو درود غوثیہ ہے، یہ جو درود تاج ہے، یہ جو درود تنجینہ ہے، یہ کہاں سے درود تو ہے؟ بنایا اور بنانے کے بعد، اچھا انہوں نے کہا جی ان کے جلوس جو ہوتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، اہل حدیثوں کے جو کانفرنس ہوتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ٹھیک ہے، اس طرح نہ کریں۔ یہ جذبات میں تو سب کوئی کہہ سکتا ہے، تقریباً نا جذبات تو آپ بات میری سمجھ، میں جو کہہ رہا تھا جس بات پہ اگر ہم وہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، شریعت سمجھ کے کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو کوئی بھی کرے۔ سیرت کانفرنس ثواب کی نیت سے ہی ہوتی ہے، کرے نا، کون منع کرتا ہے؟ تو سیرت خاص نہیں ہونی چاہیے، لیکن خاص کسی دن کے ساتھ خاص کر دن نہ ہو، مگر تو سیرت کانفرنس نہیں۔ میرا سوال بھی ہے کہ صحابہ کے علاوہ 9 ربیع الاول کو یا کسی اور دن نکالے، کوئی دن نکالے اور کون منع کرے؟ آئیں گے جی 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 اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہمارا چونکہ اصل مقصد ہے ہم عوام تک اپنا پیغام پہنچا دیں، اور یقیناً وہ جو چھوٹے سے اس پلیٹ فارم پہ دیکھنے والے وہ بہتر انداز سے رک کر آرام سے دونوں طرف بالکل یعنی یہی چیز ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ عدل اور انصاف کرو، کہ یہ بہتر چیز ہے۔ میں حیران ہوں ماشاءاللہ ہمارے اوپر بعض اوقات مسئلے کی جو چیزیں ٹھونسی جاتی ہیں نا بچپن سے، تو ہم اس کے اندر پابند ہوتے ہیں، مگر نا مجھے نہیں لگتا کوئی بھی صاحب عقل انسان وہ 2 منٹ بیٹھ کے وہی بات کر رہا ہو، 2 منٹ بعد اسی کو اپنے اسی الٹے پاؤں پہ رد کر رہا ہو۔ مفتی محی الدین صاحب نے فرما دیا جی کہ یہ فلاں چیز بھی بدعت ہے، یہ فلاں دن مقرر کرنا نہیں ہے۔ الحمدللہ میں اپنی اس بات پر پہلے سے قائم ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصول مقرر ہے۔ اگر ہم کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو اصول مقرر ہے، یہ جو آگے اس کی شکل اور صورت ہے یہ اصول کے تحت ہے۔ یہ قیامت تک ہر دور کے لحاظ سے اس کا انداز مختلف ہوتا رہے گا۔ عرب والوں کا اپنا ٹریڈیشن ہے، کبھی چراغ سے اب لائٹیں آ گئی، جی ہاں، عرب والوں کا خوشی کا اظہار اپنا ہے، وہ اوابا ایسے کر کے کرتے ہیں۔ کسی اور کا خوشی کا اظہار اپنا ہے، ہر ایک کا اصل کیا ہے؟